السلام علیکم۔ آج ہم 12ویں جماعت کے چھٹے سبق استعماریت یعنی نوآبادیاتی نظام کے خلاف ہندوستان کی جدوجہد، جسے انگریزی میں انڈین اسٹرگل اگینسٹ کالونیلزم کہتے ہیں، اس سبق کا چھٹا پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس سبق میں کل 9 پوائنٹس ہیں، جس میں سے ہم آج چھٹے پوائنٹ کا مطالعہ کریں گے۔ جو چھٹا پوائنٹ ہے اس کا نام ہے اصلاح جات یا مسلح انقلابی تحریکیں۔ اصلاح جات یا مسلح انقلابی تحریکوں سے کیا مراد ہے؟ اصلاح، جس کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو اس تحریک میں ہندوستانی کمزور اور کئی مقامات پر بغیر ہتھیار کے تھے، تو جو بغاوت کا طریقہ تھا وہ مختلف طریقوں سے اپنایا گیا تھا، جیسے کہیں پر ہڑتالیں کی گئی، کہیں پر ریلیز نکالی گئی، کہیں پر ہتھیار کا استعمال کیا گیا، کہیں ہتھیار کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح سے جو بغاوت ہوئی ہے انگریز حکومت کے خلاف ہندوستان میں، یہ مختلف طریقوں سے ہوئی ہے۔ تو اس میں سے ہی ایک یہ طریقہ ہے جسے کہا جاتا ہے اصلاح جات یا مسلح انقلابی تحریکیں۔ تو یہ اس سبق کا چھٹا پوائنٹ ہے۔ باقی کے پوائنٹس ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو مسلح انقلابی تحریکیں ہیں یا اصلاح جات تحریکیں ہیں، تو یہ کیسا دور تھا اور اس دور میں کیا کام کیے گئے، یا یہ جو تحریکیں تھیں وہ کس قسم کی تھیں، اس سے متعلق اس کا پس منظر جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو مسلح انقلابی تحریک کا دور جو تھا ہندوستان میں، یہ ایک اہم دور تھا۔ ایسی بہت ساری ناقابل فراموش قربانیوں پر مشتمل تھا جو مسلح انقلابیوں نے دیں اور مہاراشٹر سمیت پورے ہندوستان کو متاثر کیا۔ ہندوستان میں مسلح انقلابی تحریک واسودیو بلونت نے مہاراشٹر میں شروع کی۔ انگریزوں نے ان کی تحریک کو کچل دیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں انفرادی مسلح بغاوتوں کی جگہ اجتماعی اور منصوبہ بند بغاوتیں ہوئیں۔ یہ جدوجہد اور بغاوتیں ہندوستان کی آزادی تک جاری رہیں۔ اپنے وقت کی یہ بغاوتیں بہت ہی اہم تھیں مگر کچل دی گئیں۔ باغیوں کے یہ نظریات کسی کے خود کے بنائے ہوئے نہیں تھے، اس کی بجائے یہ ہندوستانی جدوجہد آزادی کا ایک اہم حصہ تھے۔ ہر ہندوستانی نے اپنی بساط بھر انگریزوں کے خلاف جنگ کی، ان میں سے کوئی بھی اپنے وطن پر قربان ہونے میں ہچکچایا نہیں۔ یہ جو مسلح انقلابی بغاوتیں ہوئیں، اس کے نظریات کیا تھے؟ تو ان کے نظریات یہ تھے کہ نوجوان انقلابیوں کو یقین تھا کہ آزادی درخواست، اپیل دے کر اور وفد بھیج کر اور احتجاج کر کے اور جلسے جلوس سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ نوجوان انقلابی وطن کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انقلابیوں کا ماننا تھا کہ جس طرح انگریزوں نے ہندوستان پر ظلم کیا ہے، انہیں بھی ظلم سہنا پڑے گا۔ تو یہ مسلح انقلابیوں نے کیسے منصوبے بنائے؟ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ انگریزوں کا دور حکومت ہے اور ان سے آزادی حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جب ہندوستان کا جائزہ لیا تو انہیں نظر آیا کہ جب اعتدال پسند ناکام ہو گئے اور انتہا پسند کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے، تو مسلح انقلابیوں نے انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ بریندر گھوش نے ہفتہ وار اخبار یوگانتر نکالا، جس میں ایک تفصیلی پروگرام دیا جسے مہاراشٹر کے انقلابیوں نے استعمال کیا اور اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور پنجاب اور دوسرے علاقوں میں بھی یہ منصوبہ پھیل گیا۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، انگریزوں کے خلاف لوگوں میں نفرت پھیلانا۔ نمبر 2، نوجوانوں کو ہتھیار
हथियारों की ट्रेनिंग देना, तरबियत देना। नंबर 3, हिंदुस्तान में हथियार बनाना और अगर ये मुमकिन ना हो तो बाहर से हथियार हासिल करना। नंबर 4, अमीरों और साहूकारों से हर मुमकिन तरीके से पैसे हासिल करना। नंबर 5, वतन परस्ती के नगमों और अजीम हिंदुस्तानियों के कारनामों को गाना गुनगुनाना ताकि नौजवान नस्ल के दिलों में हिंदुस्तान से फ़ख्र के जज्बात पैदा हों और उनमें खुद एतमादी पैदा हो। ये मंसूबे नाजुक और ख़तरनाक थे, इसलिए इसे खुफिया रखे गए। इसमें कहा गया कि बरतानवी अफसरान को निशाना बनाया जाए और उनका कत्ल किया जाए। इसके अलावा बम फेंकने, हुकूमत का ख़जाना लूटने और अंग्रेज़ी फ़ौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों को बगावत पर उकसाने के मंसूबे बनाए गए। इन सभी के अलावा उन्होंने रेलवे लाइन तबाह करने, डाक वतार का निज़ाम तबाह करने और दीगर रस्ल रसायल का निज़ाम तबाह करने का मंसूबा बरतानवी निज़ाम को बिगाड़ने और बर्बाद करने के लिए बनाया। तो बच्चों, इस तरह से हिंदुस्तान में जब बरतानवी हुकूमत थी तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लेवल्स पर बगावत की गई। एक तरफ एक तबका एक ग्रुप ये मानता था कि एतदाल पसंदी से हिंदुस्तान को आज़ादी मिल सकती है और दूसरा तबका, दूसरा ग्रुप ये मानता था कि बग़ैर हथियार के हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो अगर ये दोनों लोग मिलकर बगावत ना करते तो मुमकिन था कि हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती। तो आइए देखते हैं कि ये जो मुसल्लह इनकलाबी तहरीकें हैं वो किस किस्म से हिंदुस्तान में शुरू की गई। ये जो नक्शा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है हिंदुस्तान का है और जैसे कि आप देख रहे हैं 1858 से 1947 के दरमियान जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम थी उस वक्त हमारा हिंदुस्तान इस किस्म से दिखाई देता था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है और दीगर इलाके भी शामिल हैं। ये जो आपको नक्शा स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये दुनिया में हमारा भारत आपको नज़र आ रहा है और ये भारत में जो आपको ग्रीन हिस्सा नज़र आ रहा है ये उस वक्त जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस वक्त ये पंजाब का इलाका था और उसका कैपिटल उस वक्त हुआ करता था, उस वक्त उसकी राजधानी हुआ करती थी लाहौर और शिमला। ये जो आपको अगला नक्शा नज़र आ रहा है ये पंजाब का नक्शा है। ये पंजाब सूबे का नक्शा है जो अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में बना हुआ था। तो बच्चों, ब्रिटिश सल्तनत के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तहरीकें हुई, जिसमें एक रास्ता, एक तरीक़ा असलाह का इस्तेमाल करके इनकलाब लाने का था। बरतानवी इंतज़ामिया को कमज़ोर करना, बरतानवी हुकूमत के मुतालिक लोगों में महसूस होने वाले खौफ को ख़त्म करना, मुख्तलिफ़ रास्तों से हुकूमत का तख्ता पलटना, ये इनकलाबियों के अहम मकासद थे जो हमने पहले भी देख चुके हैं। ये जो पंजाब सूबा है इसमें राम सिंह कोका इन्होंने बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की सरपरस्ती की थी और महाराष्ट्र में जो शख्सियत है जिन्होंने बगावत की शुरुआत की थी उनका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। ये आपको तस्वीर उनकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। वासुदेव बलवंत फड़के हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में इनकलाबी तहरीकों के बानी की हैसियत से जाना जाता है। 4 नवंबर 1845 को श्राद्धून
ضلع کولابا میں متوسط طبقے کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پنویل کے کرنالا قلعے کے اعلیٰ عہدیدار تھے۔ انہیں صوبیدار پھڑکے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کی خاندانی آمدنی مراٹھوں کے زوال کے بعد ختم ہو گئی۔ واسودیو اپنی انگریزی تعلیم کو خاندان کی خراب مالی حالت کی وجہ سے مکمل نہیں کر سکے۔ ابتدا میں وہ ریلوے کلرک کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ فوج کے اکاؤنٹ سیکشن میں ملازمت کرنے لگے۔ اپنے برطانوی عہدیدار کے ذریعے بہت برے سلوک کا شکار ہوئے اور وہ اپنی والدہ کی آخری رسومات میں شرکت نہ کر سکے۔ اس وجہ سے غصے میں انہوں نے انگریزوں کی ملازمت چھوڑ دی اور دہشت پسند سرگرمیوں پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ انگریزی حکومت بغیر ہتھیار کے مؤثر استعمال کے خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے، اس لیے وہ پونا میں نوجوانوں کو وطن پرستی کی تعلیم دینے میں ملوث ہو گئے اور اسی وجہ سے انہوں نے پونا کی ساروجنک سبھا کے کاموں میں سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ پھڑکے پر جسٹس راناڈے اور گنیش واسودیو جوشی، جنہیں ساروجنک کاکا بھی کہا جاتا تھا، ان کے مضبوط اثرات پڑے۔ انہوں نے 1873 میں سودیشی کے استعمال کا عہد کیا۔ انہوں نے آئیکیا وردھنی سنستھا کی شروعات کی، جس کا مقصد سماج میں برابری، اتحاد اور یکجہتی قائم کرنا تھا۔ 1874 میں پونا میں انہوں نے پونا نیٹو ایجوکیشن اسکول کی بنیاد ڈالی اور اس کے ذریعے سودیشی کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف عوامی تقاریر کی شروعات کی کہ کسانوں کی تکالیف آزادی کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لی، سنیاسی کا بھیس بدلا اور گاؤں گاؤں گھوم کر لوگوں میں بیداری پیدا کی۔ ہندوستانی عوام کو انگریزوں کی لارڈ لٹن کی پالیسیوں سے نا امید اور مایوس ہو چکے تھے، جو ملکہ وکٹوریہ کے ہندوستان کی ملکہ عالیہ بن جانے کے اعلان کے بعد بھڑکے غصے سے بھر گئے اور انہوں نے خفیہ تنظیمیں بنا کر نوجوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ 20 فروری 1879 کو راموشیوں، کولیوں، منگ اور مسلم ساتھیوں کی مدد سے انہوں نے پونا میں ڈکیتی کی شروعات کی۔ انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھتی تھی کہ بغیر ہم آہنگی پیدا کیے انگریزی حکومت کو شکست نہیں دی جا سکتی، اس لیے انہوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ تھے واسودیو بلونت پھڑکے۔ جب پونا میں انگریزوں کے دور حکومت میں پلیگ کی بیماری کی وبا پھیلی تو اس وقت انگریزوں کے کمشنر تھے وہاں، جن کا نام تھا کمشنر رینڈ، انہوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی ہندوستانی عوام پر۔ اس سے غصے میں آئے ہوئے دامودر اور بال کرشن چافیکر بھائیوں نے، جو انگریز افسر تھے کمشنر رینڈ، ان کا قتل کر دیا۔ اب یہ جو چافیکر بھائی تھے، ان کا کیا واقعہ گزرا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم مختصر معلومات لے لیں گے۔ 22 جون 1897 کو دامودر، بالکرشن اور واسودیو چاپیکر برادران نے پونے کے ظالم پلیگ کمشنر رینڈ اور لیفٹیننٹ آئرش کو گنیش کھنڈ، پونے میں، جب وہ گورنر ہاؤس میں جشن منا کر لوٹ رہے تھے، گولی مار کر قتل کر دیا۔ آئرش موقع پر ہی مر گیا، جبکہ رینڈ کی موت بعد میں ہوئی۔ انگریزوں نے چاپیکر بھائیوں کو گرفتار کر لیا۔ دامودر کو پہلے پھانسی دی گئی، بعد میں بال کرشن کو یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے دونوں بھائیوں کی گرفتاری میں دراوڑ برادران نے مدد کی ہے، واسودیو نے دراوڑ بھائیوں کو قتل کر دیا، اس لیے اسے بھی پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ تو یہ تھے چافیکر برادران کے کارنامے۔
1899 में गणेश दामोदर सावरकर और उनके भाई विनायक दामोदर सावरकर इनकी पेशकदमी में नासिक में इनकलाबियों की मित्र मेला ये एक खुफिया तंजीम कायम हुई। इसी तंजीम को 1904 में अभिनव भारत का नाम दिया गया। इसी साल विनायक दामोदर सावरकर आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान रवाना हुए। उन्होंने अभिनव भारत तंजीम के अरकान के लिए इनकलाबी अदब, बंदूकें वगैरह चीज़ें इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान भेजना शुरू की। उन्होंने जोसेफ मेज़नी, ये एक इतालवी यानी इटालियन रेवोल्यूशनरिस्ट या रेवोल्यूशनरी रह चुके हैं जिन्होंने वहाँ पे बगावत की थी। तो इतालवी इनकलाबी की सवाने हयात है जिसे उन्होंने लिखा, दामोदर सावरकर ने लिखा। उसके बाद 1857 की हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी से मुतासिर होकर उन्होंने ये किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसे स्वतंत्र सामरक भी कहा ये किताब के नाम से जानी जाती है। अभिनव भारत तंजीम जो कि नासिक में कायम हुई थी, मित्र मेला उसी को आगे नाम दिया गया। तो इस तंजीम के कामों का सुराग जब हुकूमत को मिला, यानी बरतानवी हुकूमत को मिला, तो बरतानवी हुकूमत ने गणेश दामोदर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया और जैक्सन, इस अंग्रेज़ मुंसिफ ने, यानी कि ये जज थे, इन्होंने गणेश दामोदर सावरकर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो ये सावरकर भाइयों के कारनामों को हम मुख्तसरन और जान लेते हैं कि तमाम इनकलाबियों में सावरकर आला मकाम रखते हैं। इनकलाबी के अलावा ये एक मुफक्किर, शायर, एक मुसन्निफ़, लीडर और एक मुंतज़िम थे। ये अपनी स्कूल के ज़माने से ही चापेकर भाइयों से बहुत मुतासिर थे। इसके अलावा ये वतन परस्त इतालवी लीडर जोसेफ मेज़नी से भी बहुत मुतासिर थे। स्कूल के ज़माने में ही उन्होंने मित्र मेला तंजीम को कायम किया और 1904 में अपने भाई गणेश बाबूराव की मदद से उन्होंने अभिनव भारत कायम की, जो कि एक इनकलाबी तंजीम थी जिसके कुछ ख़ास मकासद थे। नंबर 1, बैरूनी मुल्क से हथियार हासिल करके उसे हिंदुस्तान में स्मगल करना। नंबर 2, सिपाहियों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नज़रियात फैलाना। नंबर 3, स्वदेशी बायकाट कौमी तालीम के प्रोग्रामों के ज़रिए अवामी राय हमवार करना। नंबर 4, जहाँ कहीं मुमकिन हो गोरिल्ला जंग की तकनीक का इस्तेमाल करना। नंबर 5, बगावत के मौक़े की तलाश करना। जुलाई 1906 में ये जो वीडी सावरकर थे, उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा से शिवाजी स्कॉलरशिप हासिल की और पढ़ाई के लिए इंग्लिस्तान गए। वहाँ उन्होंने जोसेफ मेज़नी की सवाने हयात का तर्जुमा किया और उन्होंने 1857 की पहली जंग आज़ादी नामी किताब लिखी। वो बम बनाने और हथियार भारत भेजने जैसी सरगर्मियों में मुलव्विस हुए। 1910 में वो इन्हीं सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए पेरिस गए, जो फ्रांस का कैपिटल है। अंग्रेज़ उनकी सरगर्मियों से वाकिफ़ हो गए। उन्होंने वीडी सावरकर पर साजिशी होने का इल्ज़ाम लगाया और उनके खिलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया। जब वो इंग्लिस्तान वापस आ रहे थे, उन्हें विक्टोरिया स्टेशन पर गिरफ़्तार करके मौर्या नामी जहाज़ से हिंदुस्तान भेजा गया ताकि उन पर
مقدمہ چلایا جا سکے۔ ان کے فرار ہو جانے کے خوف سے انگریزوں نے فرانسیسیوں سے درخواست کی کہ وہ ان کی مدد نہ کریں۔ 8 جولائی 1910 کو ساورکر ٹوائلٹ کے بہانے فرار ہو گئے اور کنارے تک پہنچنے تک تیرتے رہے، مگر بدقسمتی سے وہ فرانسیسی پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ انہیں ناسک لا کر مقدمہ چلایا گیا ان پر، اور انہیں 25 سال کی سزا سنائی گئی اور کالے پانی کی یہ سزا کے لیے انڈمان نکوبار بھیج دیا گیا۔ ناسک کے کلکٹر جیکسن کے قتل کے الزام میں انہیں مزید 25 سال کی عمر قید کی سزا دی گئی۔ تو یہ تھے وی ڈی ساورکر، جنہیں ونائک دامودر ساورکر، جنہیں اپنی بغاوت کے لیے اور عظیم کارناموں کے لیے جانا جاتا ہے، خاص طور سے ان کی جو کتاب لکھی ہوئی ہے 1857 کی جنگ آزادی، اس کتاب کے لیے وہ کافی مشہور ہیں۔ ہندوستان میں جب یہ واقعات ہو رہے تھے، اس دوران ناسک میں ایک ایسا واقعہ گزرا جس کی وجہ سے یہ شخصیت نے اپنی زندگی پوری زندگی ہندوستان کی آزادی کے لیے وقف کر دی، جن کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جن کا نام ہے ہوتاتما اننت لکشمن کانہرے۔ جب ونائک دامودر ساورکر کو سزا دی گئی تو اس سزا کا بدلہ لینے کے لیے اننت لکشمن کانہرے اس نوجوان نے ناسک میں کلکٹر جیکسن کا قتل کر دیا۔ جیکسن کا قتل کا تعلق برٹش حکومت نے ونائک دامودر ساورکر سے جوڑا اور ونائک دامودر ساورکر کو گرفتار کر کے ان پر کیس چلایا گیا۔ کورٹ نے اس وقت انہیں 50 سال کی قید بامشقت سزا دے کر انڈمان، یہ جو آئلینڈ جزیرے ہیں، وہاں روانہ کر دیا۔ یہ اننت کانہرے کون تھے؟ یہ جن کے بارے میں ابھی ہم نے تھوڑا سا ذکر پڑھا ہے، یہ اننت کانہرے ساورکر بھائیوں کے ماننے والے تھے۔ وہ سیشن کورٹ کے ذریعے بابا راؤ کو دی گئی سزا کے خلاف سخت آگ بگولا ہو گئے، یعنی کہ ونائک دامودر ساورکر کو جو سزا دی گئی اس کے خلاف ہو گئے۔ اسی لیے انہوں نے جج جیکسن کے قتل کا فیصلہ کیا، اور 21 دسمبر 1909 کو جب جیکسن ایک مراٹھی ڈرامہ شاردا کے خاص پروگرام میں شریک تھا جو وجیانند تھیٹر میں منعقد کیا گیا تھا اور ناسک کے دیول گروپ کی طرف سے تھا، اننت کانہرے نے جیکسن کو وہیں گولی مار دی۔ وہ یعنی کہ اننت کانہرے ممنوعہ چیزوں کے ساتھ پسٹل، زہر، انقلابی پیمفلٹ، ان چیزوں کے ساتھ گرفتار ہوئے اور اسی لیے انہیں پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اب انگریز حکومت ہوشیار ہو گئی اور انہوں نے مشکوک تنظیموں پر چھاپا مارنا شروع کیا۔ اس دوران پولیس نے کئی لوگوں کو گرفتار کیا، جس میں بہت سارے انقلابیوں کے بارے میں انہیں پتہ چلا۔ ابھینو بھارت آفس کی تحقیقات ہوئی، بروے واڑہ کا گوڈاؤن بھی تلاش کیا گیا، وہاں رکھے ہوئے ہتھیار ضبط کر لیے گئے۔ مہاڑ میں پاناوالکر اور دکشت کو گرفتار کیا گیا۔ پونے شاخ سے اہم سازشی برہمن بوا کو پولیس لے گئی، 15 سال کی سزا سنا دی گئی انہیں۔ اسی طرح کولہاپور، اونت، پنڈھرپور ممبران کو گرفتار کر کے سزا دی گئی۔ اس طرح کی سخت جانچ پڑتال کی وجہ سے خفیہ تنظیموں کے کام کاج پر پابندی لگائی گئی، لیکن یہ خفیہ تنظیمیں اور ان میں کام کرنے والے لوگ اپنے کاموں سے رکے نہیں، ان کے کام جاری رہے۔ بنگال میں انوشیلن سمیتی یہ ایک انقلابی تنظیم سرگرم تھی۔ انوشیلن سمیتی کا آفس آپ کی اسکرین پر ہے۔
یہ بنگال کا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہندوستان میں. جب انگریزوں کا دور حکومت تھا اس وقت وہاں پر یہ انوشیلن سمیتی قائم کی گئی تھی. اروند گھوش اور ان کے بھائی باریندر کمار گھوش یہ اس سمیتی کے یعنی اس تنظیم کے سربراہ تھے. کولکتہ کے قریب مانک تالہ یہ مقام اس سمیتی کے بم بنانے کا مرکز تھا. 1908 میں خودی رام بوس اور پرفل چاکی انوشیلن سمیتی کے اراکین نے کنگز فورٹ اس ظالم جج کو مارنے کا منصوبہ بنایا. انہوں نے کنگز فورٹ کی گاڑی پر بم پھینکا لیکن وہ گاڑی کنگز فورٹ کی نہیں تھی اور اس حملے میں گاڑی میں موجود 2 انگریز خواتین ماری گئیں. پرفل چاکی نے خود پر گولی چلائی اور خودی رام بوس کو پولیس نے پکڑ لیا اور پھر خودی رام بوس کو آگے چل کر پھانسی دے دی گئی. تو اس طرح سے بغاوت ہوئی. اس کے بعد شیام کرشن ورما جن کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں انہوں نے لندن میں یعنی کہ انگلینڈ کا کیپٹل ہے لندن میں انڈیا ہاؤس کی تنظیم کی بنیاد رکھی. اس تنظیم کے ذریعے ہندوستانی نوجوانوں کی انگلستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپ دی جاتی تھی. ان کے گروپ سے تعلق رکھنے والی میڈم بھیکاجی کاما یہ ایک سوشلسٹ انقلابی تھیں. جرمنی میں اسٹوٹ گارڈ کے مقام پر ایک عالمی سوشلسٹ کانفرنس منعقد ہوئی. ایک میٹنگ تھی انٹرنیشنل کانفرنس تھی. وہاں پر انہوں نے میڈم کاما نے ہندوستان کی آزادی کا سوال اٹھایا. اسی کانفرنس میں میڈم کاما نے انقلابیوں کے تصور کا ہندوستانی پرچم لہرایا. پنجاب کے مدن لال دھنگرا نے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے. وہاں پر ان کا رابطہ ہوا دامودر ساورکر اور شیام جی کرشن ورما جن کی تصاویر ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. مدن لال دھنگرا ابھینو بھارت کے رکن بھی بنے یعنی اس کے ممبر بنے. انہوں نے کرزن وائلی اس انگریز افسر کا قتل کر دیا. مدن لال دھنگرا نے کرزن وائلی اس انگریز افسر کا قتل کیا کیونکہ یہ افسر ساورکر کے پیچھے تھے اس لیے مدن لال دھنگرا کو پھانسی دے دی گئی. امریکہ اور کینیڈا کے ہندوستانیوں نے غدر اس تنظیم کی بنیاد رکھی. غدر نے اپنا اخبار بھی جاری کیا تھا. لالا ہردیال، بھائی پرمانند، ڈاکٹر پانڈورنگ سداشیو کھانکو جی جن کی تصویر ہم نے پیچھے دیکھی اور وشنو گنیش پنگلے یہ سب انقلابی اس غدر تنظیم کے اہم لیڈر تھے. غدر سے کیا مراد ہے؟ غدر سے مراد ہے بغاوت. غدر اس تنظیم کے اخبار کا نام بھی تھا جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا ہے. حب الوطنی اور انقلاب کا پیغام اس اخبار کے ذریعے ہندوستانیوں کو دیا گیا. ان کاموں میں مہاتما وشنو گنیش پنگلے کی جن کی تصویر ہم نے یہاں دیکھی ان کی خاص شمولیت تھی. انقلابیوں نے انقلابی کام کے لیے درکار پیسوں کی ضرورت کو ریل گاڑی سے جاتے ہوئے برطانوی سرکاری خزانے کو کاکوری کے یعنی اتر پردیش کے مقام پر 9 اگست 1925 کو لوٹا. 9 اگست 1925 کو اتر پردیش میں کاکوری اسٹیشن پر انگریزوں کے خزانوں کو لوٹا. یہ جو سازش تھی اسے کاکوری سازش بھی کہتے ہیں. برطانوی حکومت نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے یہ انقلابیوں کو گرفتار کر لیا اور ان پر
کورٹ میں مقدمہ چلایا گیا۔ تو رام پرساد بسمل، شہید اشفاق اللہ خان، راجندر لاہری، یہ لوگ اس کاکوری سازش میں شریک تھے، تو انہیں پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ کاکوری واقعے میں شامل اشفاق اللہ خان کی پیدائش 22 اکتوبر 1900 کو شاہجہان پور میں ہوئی، جو ہندوستان کے مجاہد آزادی کے اولین انقلابیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ 1920 میں مہاتما گاندھی نے تحریک عدم تعاون کا آغاز کیا تھا، ایسی تحریک جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ برطانوی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کے تمام احکامات کی حکم عدولی کریں گے۔ تو یہ تحریک شروع ہوئی، لیکن اس واقعے کے بعد ایک حادثہ پیش آیا اتر پردیش میں، جو چوری چورا کے مقام پر پیش آیا تھا، جس کے تحت یہ ہوا کہ ہندوستان بھر میں لوگوں نے احتجاجی جلوس کا انعقاد کیا، نعرے بازی کی۔ ایسا ہی ایک جلوس کا انعقاد گورکھپور ضلع کے چوری چورا علاقے میں کیا گیا تھا، حالانکہ یہ ایک پرامن جلوس تھا، مگر برطانوی حکومت نے جلوس میں شامل لوگوں پر فائرنگ کر دی۔ لوگ غصے سے بھر گئے اور انہوں نے برطانوی پولیس پر حملہ کر دیا، جس میں 22 پولیس والے مارے گئے۔ مہاتما گاندھی اس واقعے سے حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے فوراً عدم تعاون تحریک کے روکنے کا فیصلہ کر دیا، اعلان کیا۔ ان کے اس جلد بازی میں لیے گئے فیصلے سے تمام لوگ لیڈران غصے میں آ گئے۔ دوسری طرف انگریز حکومت نے گاندھی جی کو انگریز مخالف تحریک کے لیے قید کر لیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ چوری چورا کے واقعے کے نام سے مشہور ہے۔ جب گاندھی جی کا فیصلہ آیا عدم تعاون تحریک کو منسوخ کرنے کا، تو اس فیصلے سے بہت سارے ہندوستانی نوجوان ناراض ہو گئے، اس میں اشفاق اللہ خان بھی شامل تھے۔ اسی دوران وہ ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن میں، ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن بھی کہا جاتا ہے، اس میں شامل ہو گئے، جس کی بنیاد 1924 میں رکھی گئی تھی۔ اس تنظیم کے دیگر اراکین تھے جن کی تصاویر ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں: راجندر لاہری، شہید اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل، روشن سنگھ۔ انہوں نے مل کر لکھنؤ سے ہردوئی جانے والی ایک ریل کو کاکوری کے مقام پر، یہ کاکوری کا ریلوے اسٹیشن ہے، یہ ہندوستان کے نقشے میں کاکوری ریلوے اسٹیشن کا مقام دکھایا گیا ہے، تو اس مقام پر اس ریل کو، یعنی کہ اس ٹرین کو ان لوگوں نے مل کر لوٹا۔ اسی دوران اشفاق اللہ کے ساتھی اور دوست رام پرساد بسمل نے انقلابیوں کے لیے ایک نظم لکھی تھی، جو آگے چل کر انقلابیوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی ہے۔ تو وہ نظم کیا تھی، یہ آپ کی اسکرین پر ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اے وطن کرتا نہیں کیوں دوسری کچھ بات چیت، دیکھتا ہوں میں جسے وہ چپ تیری محفل میں ہے۔ اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کے چرچے غیر کی محفل میں ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید، عاشقوں کا آج جب میں گھٹ کوچے قاتل میں ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے لیے ہتھیار دشمن طاق میں بیٹھا ادھر، اور ہم تیار ہیں سینہ لیے اپنا ادھر۔ خون سے کھیلیں گے ہولی اگر وطن مشکل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ ہاتھ جن میں ہے جنون کٹتے نہیں تلوار سے، سر جو اٹھ جاتے ہیں وہ جھکتے نہیں للکار سے، اور بھڑکے گا جو شعلہ سا ہمارے دل میں ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ ہم تو گھر سے نکلے ہی تھے باندھ کر سر پر کفن،
جاں ہتھیلی پر لے لیے لو بڑھ چلے ہیں یہ قدم۔ زندگی تو اپنی مہمان موت کی محفل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ یوں کھڑا مقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار، کیا تمنائے شہادت بھی کسی کے دل میں ہے؟ دل میں طوفانوں کی ٹولی اور نسوں میں انقلاب، ہوش دشمن کے اڑا دیں گے، ہمیں روکو نہ آج۔ دور رہ پائیں جو ہم سے، دم کہاں منزل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ اسی درمیان ہندوستان میں کارل مارکس کے انقلابی نظریات سے متاثر نوجوانوں نے کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ سرمایہ دار انگریزوں کی حکومت کا تختہ پلٹ کر مزدوروں کی حکومت قائم کرنا ان کا مقصد تھا۔ کمیونسٹ پارٹی کا یہ کارل مارکس کے انقلابی نظریات سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی۔ ان نظریات والے نوجوانوں پر مسلح انقلابی کوششوں کی بنا پر مقدمات چلائے گئے، اور اس حوالے سے میرٹھ کا مقدمہ اور کانپور کا مقدمہ بہت مشہور ہے۔ ان مقدمات میں شری پد امرت ڈانگے، مظفر احمد، چندر شیکھر آزاد اور کیشو نیل کنٹھ جوگلیکر وغیرہ شامل تھے۔ انقلابی چندر شیکھر آزاد، بھگت سنگھ، راج گرو، سکھ دیو وغیرہ نوجوان انقلابی غیر مذہبی نظریات کے حامل تھے، یعنی وہ ایسی انقلابی تحریک چلانا چاہتے تھے جس میں مذہب کا ذکر نہ ہو، مذہب سے اوپر سب ایک ساتھ مل کر اس تحریک کو چلائیں۔ 1928 میں انہوں نے دہلی میں ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن اس تنظیم کی بنیاد رکھی۔ ہندوستان کو انگریزوں کے استحصال سے نجات دلانا اس تنظیم کا مقصد تھا۔ کسانوں اور مزدوروں کا استحصال کرنے والے اس نظام کا تختہ پلٹنا تھا۔ ہتھیار اکٹھا کرنا اور پروگرام پر عمل آوری کرنے جیسے کاموں کے اس تنظیم میں ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن آرمی یہ ایک آزاد شعبہ قائم کیا گیا، اور جس کے سربراہ تھے چندر شیکھر آزاد۔ اس تنظیم کے اراکین نے کئی دلیرانہ کام کیے ہیں۔ بھگت سنگھ اور راج گرو نے لالا لاجپت رائے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ سانڈرس نامی ایک انگریز افسر گزرا ہے اس زمانے میں، اس کو سبق سکھایا۔ عوامی حقوق کو روڑنے والے 2 بل اسی وقت حکومت نے مرکزی دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا تھا، جسے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں، جس میں ہندوستانیوں کے حقوق کو ختم کیا جانے والا تھا۔ اس کا احتجاج کرنے کے لیے بھگت سنگھ اور بٹوکیشور دت انہوں نے مرکزی دستور ساز اسمبلی میں بم دھماکہ کیا اور وہ پولیس کے سپرد ہو گئے۔ ان پر غداری کا الزام عائد کر کے بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھ دیو کو 1931 میں لاہور کے مقام پر پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ لاہور جو اب یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، پاکستان میں ہے، تو یہاں انہیں اس مقام پر پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ چندر شیکھر آزاد الہ آباد کے الفریڈ پارک میں پولیس کے ساتھ کشمکش کے دوران شہید ہو گئے۔ یہ چندر شیکھر آزاد کی یاد میں بنایا گیا ہے۔ سوریہ سین یہ بنگال میں چتگاؤں کے انقلابیوں میں کے سربراہ تھے۔ چتگاؤں کے مسلح خانے پر یا اسلحہ خانے پر حملہ کا
منصوبہ سوریہ سین نے بنایا تھا۔ چٹگاؤں یہاں پر اردو میں لکھا ہوا ہے لیکن آپ کی کتاب میں، لیکن انگریزی میں اسے چٹگانگ کہا جاتا ہے۔ تو منصوبے پر عمل آوری زور و شور سے چل رہی تھی، لیکن سوریہ سین اور ان کے ساتھیوں کو پولیس نے پکڑ لیا۔ سوریہ سین نے اور ان کے 12 ساتھیوں کی جو ساتھی تھے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اسی جماعت کی کلپنا دت جو تھیں انہیں عمر قید کی سزا دی گئی۔ چٹوگرام یہ جو ڈسٹرکٹ ہے اس صوبے میں، اس کے علاوہ پریتی لتا وادیدر، یہ پولیس کے ہاتھ نہ لگتے ہوئے انہوں نے خودکشی کر لی۔ شانتی گھوش اور سنیتی چودھری، ان دونوں اسکول جانے والی لڑکیوں نے ضلع کے جسٹس چارلس بیکلن کو مار دیا۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بینا داس، انہوں نے جو کہ انڈین نیشنل کانگریس کی ممبر بھی رہی ہیں، کولکتہ یونیورسٹی کے گریجویشن کی تقریب میں سر اسٹینلے جیکسن کو مارنے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوشش ناکام ثابت ہوئی اور انہیں 9 سال کی قید بامشقت کی سزا ہوئی۔ ہندوستانی جنگ آزادی میں انقلابی تحریکوں نے اہم کردار ادا کیا۔ انقلابیوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے بہادری اور دلیری کا مقابلہ کیا۔ ان کی حب الوطنی اور ان کے وطن سے محبت کے جذبے کی یہ بے مثال آپ نے یہاں پر مثالیں پڑھی ہیں۔ ان کی قربانیوں نے ہندوستانیوں میں جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ تو بچوں، اس طرح سے ہم نے یہاں پر سیکھا کہ ایک طرف اگر ہم اعتدال پسند طریقے سے ہندوستان کی آزادی کے لیے آج تک واقعات سنتے چلے آئے ہیں، تو اسی طرح دوسری طرف ہندوستان کے اندر ہی یہ تحریکیں بھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں اور تیزی آ گئی، اور جس کی وجہ سے آگے چل کر ہمیں آزادی ملی۔ تو بچوں، آپ نے یہ لیکچر کو سنا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی دقت آئی ہوگی یا آپ کو کوئی چیزیں نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ ہم کو میسج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور ہمارے جو PDF ہم نے آپ کو واٹس ایپ پر سینڈ کیا ہے اس میں سے دیکھ کر آپ نے کویشچن آنسرز کمپلیٹ کرنے ہیں اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا ہے۔ تھینک یو۔